الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على خاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى في سورة الأعراف أولم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض وما خلق الله من شيء وأن عسى أن يكون قد اقترب أجلهم فبأي حديث بعده يؤمنون۔ ترجمہ: کیا انہوں نے آسمان اور زمین کی بادشاہت میں جو چیزیں خدا نے پیدا کی ہیں ان پر نظر نہیں کی اور اس بات پر خیال نہیں کیا کہ عجب نہیں کہ ان کی موت کا وقت نزدیک پہنچ گیا ہو تو اس کے بعد وہ اور کس بات پر ایمان لائیں گے۔ پچھلی آیت کے اندر ہم نے پڑھا کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے بیان فرمایا کہ کیا انہوں نے غور نہیں کیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کسی طرح کا بھی جنون نہیں، وہ تو ظاہر ظہور ڈر سنانے والے ہیں۔ آج کی آیت میں بیان ہوا کہ جو جھٹلانے والے بدکار ہیں، کیا وہ غور نہیں کرتے کہ آسمان اور زمین کی بادشاہت اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مخلوقات پر اگر غور کریں تو اس بات کا یقین ہو جانا چاہیے کہ اس کا بنانے والا کمال فن کا حامل ہے اور اس کا کوئی شریک نہیں، اس میں کسی قسم کی کوئی کمی یا کمزوری نہیں، اس کے اندر جو ہے وہ کسی قسم کا نقص نہیں، کیونکہ جو تخلیق ہے اس کو دیکھ کر جو خالق ہے اس کے کمال فن کا اندازہ ہو جاتا ہے۔ لہذا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی تخلیق یہ کائنات ہے، اور جس کامل ہم آہنگی سے یہ کائنات جو ہے وہ چل رہی ہے وہ اس بات کی دلیل ہے، اور اس بات کے اوپر جو ہے ایک ثبوت ہے کہ اس کا بنانے والا جو ہے ہر احتیاج سے، ہر کمی سے، ہر نقص سے پاک ہے، اور کوئی بھی سلیم الفطرت شخص اگر ان چیزوں پر غور کرے گا تو اس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی معرفت حاصل ہو جائے گی۔ اس کے ساتھ ساتھ انسان اگر یہ سوچ لے کہ اس کو اس دنیا میں رہنا نہیں ہے ہمیشہ اور اس کو چھوڑ کر جانا ہے، تو پھر وہ آخرت کے بارے میں پریشان ہوگا اور پھر اپنے اعمال کی اصلاح کرنے کی کوشش کرے گا۔ حقیقت یہ ہے کہ ایمان آخرت جو ہے وہ انسان کے اعمال کو درست کرنے کے لیے سب سے بڑا محرک ہے۔ لہٰذا اس کائنات کا خالق جو ہے وہ بادشاہوں کا بادشاہ ہے، اس کی مخلوق جو ہے وہ خالق کے کمال فن اور اس کی شان اور اس کی عظمت کا منہ بولتا ثبوت ہے، اور انسان اگر اپنی موت کو سامنے رکھے تو پھر اس کے عقائد اور اس کے اعمال جو ہے ان کے اندر بہت اصلاح کی امید ہے۔ لیکن جو شخص ان تمام باتوں کا منکر ہو تو پھر اس کے لیے اور کوئی دلیل اور کوئی بات اور کوئی جو ہے نصیحت کارآمد نہیں ہو پائے گی۔ دعا کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہم کو قرآن کا فہم عطا فرما، ہم کو بصیرت کی آنکھیں عطا فرما کہ ہم اس دنیا کے آگے والی دنیا کو بھی دیکھ سکیں اور اس کی تیاری کر سکیں۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔